کوئی نقص نہیں تھا، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کیسے نقص ثابت ہو سکتا ہے؟ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے فیض کو حاصل کر سکتے۔ تو نقصان تبلیغ میں نہیں ہے، نقصان نقص ان کے خود اندر تھا۔ اسی طرح ایک وائر آپ لگا لیں اور اس میں آپ نے 100 بلب لگا دیے، جس میں سے 4 بلب فیوز ہیں، باقی سب صحیح ہیں۔ اب آپ نے بٹن آن کیا، سب آن ہو گئے، 4 بلب نہیں جلے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے اگر یہ بجلی کامل ہوتی تو یہ 4 بلب بھی جلتے، اس کا مطلب ہے بجلی میں نقص ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بجلی میں نقص نہیں ہے، ان 4 بلبوں میں نقص ہے کہ یہ بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انتہائی کامل ہے، یہ محالات ہی ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ محال تو ہوتا ہی وہ ہے جو معرض وجود میں نہ آ سکے۔ اگر اس کو تحت قدرت مان لیا جائے تو پھر تحت قدرت تو ممکنات ہوتے ہیں، تو پھر وہ محال رہے گا نہیں، وہ تو ممکن کہلائے گا۔ ہم نے تو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، وہ محال ہیں۔ تو اگر وہ تحت قدرت آ جائے تو محال نہ رہے، تو پھر محال کا وجود ایک تصور ختم ہوگا۔ تو محالات معرض وجود پہ نہیں آ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل نہیں ہے، اور اس شامل نہ ہونے میں قدرت میں نقص نہیں ہے، بلکہ محال کے اندر نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اگر ان محالات کو تحت قدرت مان لیا جائے تو بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، کیونکہ دوسرے خدا کا ہونا محال۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تحت قدرت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، یا دوسرے خدا کی پیدائش کا کم از کم تصور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کیونکہ جو تحت قدرت ہے وہ پھر ہو بھی سکتا ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح تصورات کرتے چلے جائیں گے یا اعتقاد رکھیں گے تو خود کفر تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار ہوگا۔ ہزارہا عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی عیب والی چیز کا صادر ہونا محال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محالات ہیں کیونکہ عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانا، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں عیب کی نسبت ہو گئی۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ محالات تحت قدرت ہے ہی نہیں، اور اس سے قدرت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے کہ یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے کہ اتنے بڑے پتھر کا وجود محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اتنے بڑے پتھر کا وجود کا ہونا یہ ایسا نقص والا معاملہ ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ممکنات کو شامل ہے، یہ اس میں شامل ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک معقول جواب ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ اگر کوئی بیچارہ نادان یوں جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا پتھر بنا ہی نہیں سکتا ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک اسکالر کو سنا جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں بہرحال، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ عوام ہوتی ہے وہ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہم اس فیلڈ کے عرصے دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، ہم جب سنتے ہیں کسی چیز کو تو اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو شاید آپ سن کے کہہ رہے ہو واہ کیا بات ہے، اور ہم کہیں کہ اف کیا بیان کر دیا اس نے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں، کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، تو کہا کہ ہاں ہمارا خدا بعض کام نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ تو اس طریقے سے حقارت کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح افعال کا ذکر کرنا جیسے وہ عاجز ہے بہت ساری چیزوں سے، یہ غیر معقول چیز ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توہین سے بچتے ہوئے، تحقیر سے محفوظ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کے امور کی نسبت کرنا، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ہمارے جواب کو اچھی طریقے سے دیکھیے۔ یہ وہ معاملات ہیں، ہمارے اکابرین نے اس طرح لکھا ہے۔ تو پھر میں ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کوئی بدتمیزی کا پہلو نہیں ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، اس کی قدرت کے تحت محالات آتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے۔ محالات میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جب آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ قدرت کے تحت نہیں، جب قدرت کے تحت نہیں تو مارز وجود میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو نقص محالات کا ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ کاروبار